کہ یہ قرآن جس کی بدولت اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو عروج بھی بخشتے ہیں اور بہت ساری قوموں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، امت کے ذلت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کی ذلت اور خواری کے بے پناہ اسباب اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ قرآن جس کی بدولت اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو عروج بھی بخشتے ہیں اور بہت ساری قوموں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، امت کے ذلت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب قرآن سے روگردانی ہے، قرآن سے انحراف ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن انسان کو بہترین رستہ دکھاتا ہے۔ اور آج اس امت نے اس قرآن کے ساتھ انحراف کیا، اس سے اپنے آپ کو دور کر دیا، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ، امت اسلامیہ آج ذلت اور خواری کا شکار ہے۔ قرآن سے جب تک تعلق مضبوط تھا اس وقت تک اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ماننے والوں کو بلندیاں بھی عطا کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو عزتیں بھی عطا فرمائیں۔ اور یاد رکھیے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دوسرا جو سبب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انحراف۔ جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید اور دوسرا اپنی سنت۔ جب تک تم اس سے مضبوطی سے چمٹے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس امت کے اسباب بے شمار ہوں گے، لیکن یہ دو بنیادی اسباب جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، آج امت مسلمہ ان سے قاصر ہے۔ آج امت مسلمہ کو اگر بلندی چاہیے، عروج چاہیے، عزتیں چاہیے، تو پھر امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کی طرف رجوع کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی تو یہ امت مزید ذلت اور خواری کی دلدل میں گرتی ہی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بلندیاں عطا کر دے، اللہ ہمیں رفعتیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں وہی عزتیں عطا کر دے جو ہم سے پہلے لوگوں کو، ہمارے سلف صالحین کو اللہ نے عطا کی تھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی سیرت کو، آپ کی احادیث کو، آپ کے طریق کو اپنا اسوہ بنائیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو، ان دونوں چیزوں سے ہمارا تعلق مضبوط تر ہو جاتا ہے تو یقین جانیے اللہ تعالی ہمیں پہلے لوگوں کی طرح، جس طرح کے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، جس طرح اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور انہی دو چیزوں کے اندر ہماری خیر اور بھلائی ہے، ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اخروی کامیابی بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ تمسک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کے ساتھ تمسک ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو ہم دنیا میں بھی خوار ہوں گے اور کل قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر بھی ہم وہاں پر بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کے طریقے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ان لوگوں کو بھی جو ہمارے حلقہ احباب میں ہیں، جب تک ہم یاد رکھیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنا تعلق بھی اس سے مضبوط رکھیں، لیکن اپنا تعلق مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وہ مخلوق جو اس سے دور ہے، اس کا تعلق بھی ہم نے اس قرآن مجید کی طرف کرنا ہے، اللہ کے اس کلام کی طرف کرنا ہے، اور ان کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے کی طرف کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم خود بھی عمل پیرا ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روگردانی کی جا رہی ہے، اللہ کے کلام قرآن مجید سے انحراف کیا جا رہا ہے،
تو یاد رکھیے ہمارا اپنا عمل بھی ہمیں کل قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس امت کا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ اللہ نے بیان کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ اس امت کا وصف یہ ہے کہ یہ خود بھی عمل کرے گی اور عمل کرنے کے بعد پھر یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گی، نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت اور آپ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ مضبوط کرنے کے بعد پھر ان چیزوں کو، اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہم دنیا تک پہنچائیں، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر۔ اللہ کے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے سرگرداں رہیں۔ ہم جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، ٹائم کے اعتبار سے بھی، یہ ساری چیزیں جب ہم بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس امت کی جو کھوئی ہوئی عزتیں ہیں اللہ رب العالمین اس کو وہ دوبارہ سے عطا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔